یار جنید کل چونکہ اس ہفتے کا پہلا شو تھا اور واقعات کچھ اس طرح کے ہوئے تھے. چند دن پہلے وہ جو فیکٹریاں 2 جل گئی ہیں اور اس میں سینکڑوں انسان بیچارے جل کے راکھ ہو گئے. بڑا ہی افسوس ہوا اور بڑی عجیب حالت تھی. کل کیفیت اس طرح کی تھی. اسی میں کل ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہ بھولنے والا واقعہ اور بڑا ہی دکھ دینے والا وہ واقعہ پیش آیا ہمارے ساتھ. لہری صاحب یار اداکار لہری صاحب وہ دنیا سے چلے گئے. ہمارے بہت سے ویورز نے اس طرف توجہ دلائی تھی ہماری کہ کل کے شو میں آپ نے لہری صاحب کے انتقال کا ذکر کیوں نہیں کیا. ہوئے 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 ساری دنیا ذکر کر رہی ہے, ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں. وہ تو نہ بھولنے والا واقعہ اور بالکل اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا چونکہ بہت بڑا دکھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مزاح کی دنیا میں جیسا نام لہری صاحب کا ہوا ہے نا اور جیسا سٹائل ان کا ہوا ہے, ایسا منفرد سٹائل تھا کسی اور دوسرے آرٹسٹ کا نہیں تھا. بڑا ہی کمال اور عجیب سا سٹائل تھا ان کا. اور ان کے مزاح کو سمجھنے کے لیے بھی نا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم بندہ وہ چاہیے جو خود بھی حصے مزاح رکھتا. بالکل چونکہ بڑی باریک اور بڑی شستہ بات کرتے تھے, بڑی خوبصورت کاٹدار جملہ بازی کرتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا. وہ ایک فلم میں مجھے یاد ہے کہ ان کا شادی کا سین تھا تو وہ دلہن والے کمرے میں جاتے ہیں, اندر شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد دلہن کے پاس جاتے ہیں تو وہ دلہن ایک دم پوچھتی ہے جی آپ کون ہیں, تو کہتے ہیں جی ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمارا اور آپ کا نکاح ہوا تھا, میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا. ہائے ہائے. اور سب سے کمال بات جو میں سمجھتا ہوں لہری صاحب میں تھی نا, اتنے پکے منہ کے ساتھ وہ کامیڈی کرتے تھے, اتنا سیریس انداز ہوتا تھا ان کا کامیڈی کرتے ہوئے بھی کہ میرا خیال ہے کسی دوسرے آرٹسٹ کا ایسا انداز نہیں تھا. انتہائی پکے منہ کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں سیریس منہ رکھ کے ایکسپریشن رکھ کے بیچ کے تو وہ جملہ کہہ دیتے تھے اور کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کچھ لمحہ پہلے بھی کہ یہ بندہ اتنے پکے منہ کے ساتھ اتنا خوبصورت جملہ مذاق کا کہنے والا. جی صاحب آپ بتائیں آپ کو ان کی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے؟ ویسے تو انہوں نے بے شمار فلمیں بھی کی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ کام کیا, محمد علی صاحب کے ساتھ, وحید مراد صاحب کے ساتھ, شبنم صاحبہ کے ساتھ, ندیم صاحب کے ساتھ. مگر میں نے جو ان کی پہلی فلم دیکھی تھی نا جی وہ ندیم صاحب والی تھی دل لگی. اس میں تو بیگ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت کامیڈی کی ہوئی ہے اور ان کا وہ جو وہ استاد بنے ہوئے تھے ورکشاپ کے اور ان کے ساتھ وہ 2 چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور سائیکل کے اوپر وہ سارے سین ہوتے ہیں. کمال مزے کی فلم تھی اور تم یقین کرو کہ میں اس فلم کو دیکھنے گیا تھا رومانٹک کر کے. ہنس کے میرا فلوس نکل گیا. میں نے کہا یار یہ تو کامیڈی فلم ہے کیونکہ کاسٹ میں صرف لہری صاحب ہی کامیڈین مین کاسٹ میں لکھے ہوئے تھے تو میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا کہ یہ ٹوٹلی کامیڈی فلم ہوگی اور اس کا اتنا مزہ آئے گا, اتنی ہنسی آئے گی اسے دیکھ کے. بڑے پکے آرٹسٹ تھے, کیا بات. اور بیچارے خاصے طویل عرصے سے بیمار تھے. بیمار ہوئے تو ان کو بیچاروں کو کئی سال ہو گئے تھے مگر معین اختر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. جتنی دیر معین اختر صاحب حیات تھے نا جی انہوں نے ان کو بڑا سنبھالا ہوا تھا. ہاں بڑا سہارا دیا ہوا تھا, حوصلہ دیا ہوا تھا. وہ ان کو ساتھ لے جاتے تھے, مختلف شوز پہ جاتے تھے تو ساتھ ان کو لے کے جاتے تھے. ان سے اس وجہ سے ان کا دل بھی لگا رہتا تھا اور بیچارے ہمیشہ ہی رہتے تھے کہ چلو میں کچھ کر رہا ہوں. ویسے تو ضعیف بہت ہو گئے ہوئے تھے مگر ان کے ملنے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب معین صاحب فوت ہوئے اس کے بعد تو بیچارے یہ سنبھل ہی نہیں سکے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ فلم تو انہوں نے کی یا سب کو پتا ہے, تھیٹر میں انہوں نے کمال کیا ہوا. ہوئے 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 تھیٹر کب کیا انہوں نے یار, لہری ان ٹربل ان کا ڈرامہ بڑا مشہور ہوا تھا اور اتنے پکے سٹیج کے آرٹسٹ تھے. کہاں پہ تھیٹر کیا؟ کراچی میں, لاہور میں؟ کراچی میں. ہاں میرا خیال ہے لہری ان ٹربل لاہور میں بھی ہوا بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے وہ ڈرامہ پلے کیا تھا. اور وہ چونکہ اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا, پکے لوگ, وہی فکس کام کرنے والے, وہ ایتھکس کے مطابق, تھیٹر کے اصولوں کے مطابق. مجھے کبھی صاحب بتاتی ہے کہ ایک ڈرامے کے اندر میں انٹری کرتا تھا تو لہری صاحب آگے بیٹھے ہوتے تھے تو میں کہتی ہیں کہ میرون کلر کی شرٹ پہن کے تو جاتا تھا تو میں کہتا تھا جی کہ صاحب یہ ہے وہ ہے, تو مجھے دیکھ کے وہ کوئی ڈائلاگ بولتے تھے. کہتے ہیں ایک دن میں لیٹ ہو گیا تھیٹر پہ اور میں نے سفید شرٹ جو پہنی ہوئی تھی اسی کے ساتھ میں نے انٹری کر دی. تو کہتی ہیں میں نے جا کے پیچھے کھڑے ہو کے ڈائلاگ بولا تو مجھے ایسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں تو محرون شرٹ والے شخص آیا کرتے ہیں, آپ غلط آ گئے ہیں, آپ چلے جائیے یہاں سے. لو
ایسا پکا باندھ کے کام کرتے تھے جیسا تھیٹر کی نصاب بھی بک میں لکھا گیا ہے، وہ بالکل وہی انہوں نے کرنا ہے اور روزانہ ویسے ہی کرنا ہے. بڑے کمال لوگ تھے یار یہ. اب آہستہ آہستہ دیکھو نا، یہ جو ہمیں تھیٹر کی شکل بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے یا فلموں کا بیڑا غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگ جا رہے ہیں، باقی رہے ہی نہیں، بیچارے ختم ہو گئے. اور انہی لوگوں کے ساتھ خوبصورتی تھی فلم کی بھی اور تھیٹر کی بھی. ظاہر ہے یار ساری دنیا بے وجہ تو ایسے لوگوں کی مترف نہیں ہے نا. ہاں ویسے یہ دیکھنے والے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ تو خیر سارے آرٹسٹ ہی ان کو اچھے لگتے ہیں، کوئی کسی کا فین ہے کوئی کسی کا فین ہے. یار جو خود مزاح کرنے والے لوگ ہیں جن میں بڑے لیجنڈ ہیں، جو عمر شریف صاحب جیسا بندہ، وہ ایسی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ لہری صاحب جیسا یار فنکار ہو ہی نہیں سکتا کوئی. عمر شریف جیسا بندہ جو ہے، جو خود بہت بڑا نام ہے، وہ لہری صاحب کے بڑے موترف ہیں. اور آج بھی بیچارے، کل انہوں نے جب وفات ہوئے ہیں لہری صاحب، بڑی ان کی تعریف کی اور بڑا عجیب انداز میں ان کو سراہا ہے کہ یہ اپنے انداز کا ایک انوکھا آرٹسٹ تھا. کبھی خان صاحب جیسا بندہ، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، بڑے بڑے فنکار، ان کے منہ سے یہی سنا ہے کہ یار کمال آرٹسٹ تھا اور انسان اس سے زیادہ اچھے. یہ بڑی مزے کی بات ہے. اچھا یہ ایسے تو ہوتا ہی ہے نا کہ عام روٹین میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم پیچھے سے کہتے ہیں جی بہت اچھا انسان تھا، کیا بات ہے جی. نہ رسمن نہیں میں کہہ رہا، واقعی لہری صاحب بڑے خوبصورت انسان تھے. میں خود بھی ان کو ملا ہوں، یہ شرف حاصل ہے مجھے ان سے ملاقات کرنے کا. کام نہیں میں ان کے ساتھ کر سکا، میری بدقسمتی، مگر ایز مین میں نے ان کو دیکھا ہے. میری جو 3-4 ان سے ملاقاتیں ہیں، خوبصورت انسان تھے. کیا بات ہے، چھوٹوں کے ساتھ اتنی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، لگتا تھا کہ یار واقعی یہ کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی ہمارے بڑے ہیں. اور معین اختر صاحب کے ساتھ میں نے ان کو چونکہ دیکھا ہوا ہے بات کرتے ہوئے، ان کی آپس میں نوک جھوک محبت جو وہ کرتے تھے. معین صاحب بڑی ان کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے ساتھ، اور ان کا آپس میں پیار بھی بہت تھا. ان دونوں کو بھی جب بھی ملتے ہوئے دیکھا نا، ایسے لگا کہ یار یہ واقعی بڑے لوگ ہیں. ان کی محبت، ان کی شرارتیں، ان کا ایک دوسرے کو چھیڑنا ایک لیول پہ ہے، اس سے وہ نیچے نہیں آتے تھے. یہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے. بالکل جی صاحب، سب لوگ ہی کل ان کی تعریف کر رہے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ٹھنڈے باغات میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. آمین ثم آمین. ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.